رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہوں. اور اپنے چچا کی بیماری کی خبر سنتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں. اس موقع پر میرا چچا کہیں اسی حال میں انتقال نہ کر جائے. اگر حالت کفر میں مر گیا تو بڑا برا ہوگا، جہنمی ہو جائیں گے. چلو آخری موقع پر شاید بھتیجے کا درد سمجھ لیں، میرے دل کی آواز سمجھ لیں. لیکن ایسے موقع پر آپ اندر جاتے ہیں جب ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، قریش کے کئی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایسے نازک موڑ پر محمد ابن عبداللہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے چچا سے کہا، میرے چچا آپ کی جان جعفری کی سپرد ہو رہی ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. یہ بیماری ایسی ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. آئے میرے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. اگر سب کے سامنے کہنے میں شرم آ رہی ہے تو اے چچا جان صرف میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور میرے کانوں نے لا الہ الا اللہ سن لیا تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی شفاعت کرا لوں گا، اللہ سے آپ کی سفارش کرا لوں گا، کیونکہ آپ نے قدم قدم پر میری حمایت کی ہے، قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے. اے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے. ادھر ابو جہل نے کہا، آخری وقت میں مسلمان ہو جاؤ گے؟ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ یہ بہت برا عقیدہ ہوتا ہے. میرے باپ یہی کرتے آئے، میرے دادا یہی کرتے آئے، جلدی نہیں چھوٹتا. یہ ابو جہل نے کہا، ابو طالب کیا اپنے باپ کا دھرم، اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ اور بھی لوگوں نے کہا، لوگ کہیں گے ڈر گیا، ڈرپوک تھا ابو طالب. ابو طالب کے سمجھ میں آ گیا، کہنے لگے، اے بھتیجے ضد نہ کرو، مجھے بار بار لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور مت کرو، بار بار مت کہو. آئے میرے بھتیجے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مروں. بھتیجے نہیں، ضد نہیں، میں تمہیں اپنے انتقال کے بعد مصیبت میں نہیں ڈال سکتا. میرے انتقال کے بعد لوگ کہیں گے محمد نے آخری وقت میں ڈرا دھمکا کر اسلام قبول کروا لیا. میں نہیں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، میں اپنے باپ اپنے دادا کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں. اور ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. جب ابو طالب کی سانسیں اکڑ گئیں، انتقال ہو گیا. اپنے چچا ابو طالب کے انتقال کو دیکھ کر آپ نے ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اپنے چچا کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور درد صرف یہ تکلیف اس بات کی تھی کہ میرا چچا حالت کفر میں مر گیا، میرے چچا کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کا میرے چچا نے اقرار نہیں کیا. جب ابو طالب کو مٹی دی جا رہی تھی تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. لیکن اس کے باوجود اپنے چچا کی محبت میں ایسے بھرے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کر بیٹھے، نظریں آسمان کی طرف اٹھا لی اور دعا کی، اللہ میرا چچا میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا تھا، میرا چچا میرے لیے آڑ بن جاتا تھا، میرا چچا میرے لیے ڈھال بن جاتا تھا. اللہ جب بھی میرے اوپر مصیبت آئی میرے چچا نے میرا ساتھ دیا. آئے اللہ میرے چچا کو بخش دے، آئے اللہ میرے چچا پر رحم فرما. ادھر آواز دی، ادھر دعا کی، ادھر جبرائیل اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کے آ جاتے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. کسی نبی کی شایان شان یہ بات نہیں ہے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرے جو حالت شرک میں مر گئے ہیں، جو مشرک ہیں. نبی ہو کر بھی میں تمہاری نہیں سنوں گا، کسی مسلمان کی نہیں سنوں گا. اگر کسی مشرک کے لیے استغفار کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے تو اے نبی میں تمہاری بھی نہیں سنوں گا.
اے محمد میں تمہاری بھی نہیں سنوں گا، کسی مسلمان مومن کی نہیں سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی اس دعا کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا اے محمد ابن محمد نہیں سنوں گا میں تیری دعا، تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تو کسی کافر کے لیے کسی مشرک کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرط محبت میں اپنے چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن عرش والے نے ریجیکٹ کر دیا۔ شرک قبول نہیں ہے، سب منظور ہے، کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ میں بخشوا لوں گا، لیکن کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں مر گئے تو شرک کہتے کسے؟ شرک ہے